السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ سامعین کرام، آج میں آپ احباب کے سامنے ایک ایسا نسخہ بیان کرنے والا ہوں کہ جس سے پریشان حال انسان کی پریشانی کو دور ہو جائے اور غمزدہ انسان کی غمگینی دور ہو جائے اور مصائب و آلام کے بھنور میں پھنسا ہوا انسان مشکلات سے نکل کر کے خوشحالی کی طرف گامزن ہو جائے۔ وہ ہے تقوی۔ تقوی کو اختیار کرنا۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی دل کی اس کیفیت کا نام ہے کہ اگر تقوی انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے، اگر وہ کیفیت انسان کو حاصل ہو جائے تو انسان گناہوں سے نفرت کرنی شروع کر دے اور نیکیوں کی طرف گامزن ہو جائے۔ نیکیوں کا شوق، نیکیوں کی رغبت، نیکیوں کا ذوق انسان کے دل کے اندر بیٹھ جائے۔ یہ ہے تقوی۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں الوقایۃ من سخطہ وعذابہ سبحانہ وتعالی، کہ انسان ایسے کاموں سے بچا رہے جو اللہ کے عذاب اور اس کی ناراضگی کا سبب بنے۔ آئیے سنیے تقوی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے بتائیے تقوی کس چیز کا نام ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، اے عمر فاروق ذرا مجھے بتائیں کہ آپ کا گزر ایسے رستوں سے ہوا جو خاردار ہوں، جھاڑیوں والے ہوں، تنگ رستے ہوں، ایسا رستہ جس کے ارد گرد کانٹے ہوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے جی میرا گزر ایسے راستے سے ضرور ہوا ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا اس وقت آپ کی کیفیت کس طرح تھی، آپ اس راستے سے کس طرح گزرے تھے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو، کپڑوں کو سمیٹتا ہوا وہاں سے گزر گیا کہ کہیں مجھے کوئی کانٹا نہ چبھ جائے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسی چیز کا نام تقوی ہے کہ انسان ساری زندگی اپنے آپ کو گناہوں سے بچتا بچاتا گزر جائے، اسی چیز کا نام تقوی ہے۔ تقوی کے اللہ رب العزت نے بہت زیادہ انعامات نازل فرمائے ہیں۔ تقوی کی بدولت اللہ رب العزت انسان کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں۔ صرف پریشانیوں سے نہیں نکالتے بلکہ اس کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ آئیے سنیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ اللہ کا تقوی اختیار کر لے، اللہ سے ڈر جائے، اللہ رب العزت اس بندے کو پریشانیوں سے نکال دیتے ہیں، مشکلات سے نکال دیتے ہیں۔ صرف مشکلات سے نہیں نکالتے بلکہ اس کو روزی اور رزق وہاں سے عطا فرماتے ہیں جہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر دو قسم کی نعمتیں بیان کی گئی ہیں۔ اگر انسان تقوی اختیار کرے گا تو یہ دو نعمتوں کا مالک بن جائے گا۔ دو نعمتیں۔ پہلی نعمت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ يُنْجِيهِ مِنْ كُلِّ كُرَبِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، کہ جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی کو پیدا کر لیتا ہے تو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کی تمام غم اور دکھوں سے اس بندے کو نجات دے دیتے ہیں۔ دوسری نعمت جو دوسری آیت کے اندر، دوسرے ٹکڑے کے اندر موجود ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کے احکامات کے اوپر عمل کر کے ممنوع باتوں سے باز رہا اور اللہ رب العزت اس بندے کو ایک تو مشکلات سے نکلنے کے راستے اس کے لیے ہموار کر دیتے ہیں
اور دوسرا اللہ رب العزت اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتے ہیں یہاں سے بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے ایک دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اگر یہ بستی والے ایمان لے کر کے آتے اور اللہ سے ڈر جاتے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر بٹھا لیتے، تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ اللہ رب العزت آسمان اور زمین سے برکتوں کا نزول فرما دیتے، آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے ان کی اس کمائی کی وجہ سے، یکسبون بمانا یذنبون، ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا، دبوچ لیا۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ۔ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام میں موجود ہیں، فرمایا میرے پیارے صحابہ کرام تقوی یہاں ہے، اور 3 دفعہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا، التقوی ہاہنا ویشیر الی صدرہ، فرمایا تقوی یہاں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے کی طرف اشارہ فرما رہے تھے۔ اور ایک دوسری روایت کے اندر موجود ہے کہ اللہ رب العزت کو تمہارے جسموں کی ضرورت نہیں، اور نہ تمہاری صورتیں اللہ کو محبوب ہیں، بلکہ اللہ کو تو ینظر الی قلوبکم، اللہ تو تمہارے دلوں کی کیفیت، دلوں کے حالات کو جانتا ہے، آپ کے دلوں کی طرف نظر دوڑاتا ہے۔ اس لیے انسان اپنے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی بٹھا لے اور اللہ کا محبوب ترین بندہ بن جائے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ رب العزت سے ڈر کے زندگی بسر کرو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر انسان سے گناہ ہو جائے، اگر انسان سے بدی ہو جائے، اگر انسان سے کوئی برائی ہو جائے، تو انسان فوراً کوئی نیکی کر لے، تو اللہ رب العزت اس نیکی کو اس برائی کا ازالہ بنا دے گا، اس نیکی کی وجہ سے اللہ رب العزت اس برائی کا خاتمہ فرما دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اپنے دلوں کے اندر تقوی پیدا کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف پیدا کریں، اللہ آپ کو دنیا میں غنی کر دیں گے، مالا مال کر دیں گے، دنیا کی پریشانیوں سے دور کر دیں گے۔ دنیا میں موجود مصائب و آلام جو انسان کو درپیش ہیں، آج حالات ایسے ہیں، انسان مشکلات سے دوچار ہے، ہر انسان کو مشکلات درپیش ہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت کا اگر تقوی اختیار کیا جائے گا، اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، خشیت الہی کو پیدا کیا جائے گا، اللہ رب العزت دنیا سے بے پرواہ کر دیں گے اور انسان کو مالا مال کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ دعا کیا کرتے تھے، آج ہمیں بھی نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کے ناطے یہ دعا کثرت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ سے تقوی کا، اللہ سے اس کے ڈر، خوف اور خشیت الہی کا سوال کرنا چاہیے۔ اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، پرہیزگاری، پاک دامنی اور خوشحالی کا سوال کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس عظیم نعمت سے مالا مال فرمائے، ہمارے دلوں کے اندر اپنا ڈر، خوف پیدا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔